رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ویلکم بیک جی، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے ایجوکیشنسٹ سے۔ ہم علم اور پھر تربیت یعنی تعلیم اور تربیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تعلیم اور تربیت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ استاد۔ اور کچھ اشعار ہیں جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ ہماری درس گاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں تو یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، اور سنے روداد ہم جب کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہ مرکز کردار ہوتے ہیں، اور یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پر پہنچا کے یہ کتنا شاد ہوتے ہیں، اور برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی فصیلوں پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں، اور پستی کو بخشتے ہیں بلندی اپنے کاندھوں کی، انہی کی کھوج سے سب نامور ایجاد ہوتے ہیں، اور سب سے آخر میں بہت اہم کہ کرتے ہیں جو ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفت، کرتے ہیں جو ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اساتذہ کی وہ عزت کر سکیں، ان کی اہمیت کو اور ان کی فضیلت کو سمجھ سکیں۔ آج ایک ایسے ہی استاد جنہوں نے بہت سے لوگوں کو صرف تعلیم نہیں بلکہ شعور بھی بخشا ہے، ان سے پہلے میری بھی ملاقات ہوئی اور بہت اچھی گفتگو ان کی سن کر میں نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ پولیٹیکل انالیسسٹ ہیں اور رائٹر ہیں، پالیسی ایڈوائزر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جی سلمان عابد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سلمان صاحب؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ سے پہلے بھی رہی۔ یہ اساتذہ جو ہیں چاہے یہ ماں باپ کی صورت میں ہوں، مگر بالخصوص ہم آج جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کی بات کریں گے۔ اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ ویسے تو اچھے استاد کا جو خلاصہ ہے وہ آپ نے اپنے چند اشعار کے اندر جو ہے نا پیش کر دیا۔ دیکھیے، معاشرے کی تعمیر اور تشکیل میں جتنا کلیدی کردار استاد کا ہوتا ہے، صحیح، اور خاص طور پہ پرائمری اسکول کے ٹیچر کا، جس نے بیس لائن بنانی ہوتی ہے، جس نے گھر کی بنیاد بنانی ہوتی ہے، جس نے بچے کو کھڑا کرنا ہوتا ہے قدم کے اوپر، وہ جو استاد ہوتا ہے وہاں سے جو سفر شروع ہوتا ہے اور وہ یونیورسٹی تک جاتا ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ معاشرے وہی آگے جاتے ہیں جو استادوں کی رہنمائی کے اندر پرورش پاتے ہیں۔ اور جو استاد جس انداز سے معاشرے کی پرورش کرتا ہے، بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس کو دیکھیے دیکھتا کیا ہے، وہ کوئی 2+2=4 نہیں سکھاتا، وہ آپ کے اپنے اندر ایک ایسی روشنی کو بیدار کرتا ہے جس روشنی کی بنیاد پہ آپ اپنے نئے راستے تلاش کرتے ہیں۔ وہ آپ کے اندر ایک ایسا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے کہ آپ چیزوں کے اندر سے اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپ کے اندر ایک ایسا بردباری پیدا کرتا ہے، رواداری پیدا کرتا ہے، تحمل پیدا کرتا ہے، مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے، جو آپ کو کسی بڑے مقصد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ استاد جو آپ کے اندر سے تعصب کو ختم کرتا ہے، نفرت کو ختم کرتا ہے، بغض کو ختم کرتا ہے، لالچ کو ختم کرتا ہے، اور مقابلہ بازی کے رجحان کو ختم کر کے آپ کے اندر ایک صحت مند سرگرمیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو استاد ہے وہ معاشرے کے اندر ایک دیوار کی تعمیر نو کے اندر کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہمارا استاد جو ہے جس کے اوپر پورا معاشرہ کھڑا ہے، اگر ہم نے اس کے اوپر توجہ نہ دی، اس کے مطلوبہ نتائج اس سے حاصل نہ کیے، اور استاد کو آج کے جدید دور کے مطابق اس کو نہ ڈھالا، تو پھر ہم اس استاد سے وہ روایتی باتیں تو سیکھ لیں گے، وہ ان کے پرانے خیالات تو سیکھ لیں گے، جو آج کی جدید دنیا کے جو نیا علم آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، گلوبل دنیا کا ہے، آپ ایسے گوگل پہ جاتے ہیں تو آپ کو لاتعداد رپورٹس آ جاتی ہیں۔ ایسے میں استاد آپ کو بتاتا ہے کہ بچے کے اندر کیسے ہم نے ان چیزوں کو سرچ کرنا ہے، کیسے ہم نے ان چیزوں سے رہنمائی لینی ہے، کیسے ہم نے اپنے آپ کو پروپیگنڈا وار سے بچانا ہے، کیسے ہم نے اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کرنا ہے، منطق کے ساتھ پیش کرنا ہے، عقل کے ساتھ پیش کرنا ہے، اس میں جذباتیت نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارا ایک استاد
پیدا کرتا ہے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں ہر چیز تو اویلیبل بکس کی صورت میں بھی ہے. ایک زمانہ تھا جب بکس تھیں تو انسان کہتا ہے استاد کی کیا ضرورت ہے, مگر اب جب ایک گلوبل ولیج میں ہم رہ رہے ہیں اور گوگل اور ہر جگہ یوٹیوب اینڈ ایوری ویئر سوشل میڈیا نے ٹیک اوور کر لیا, ہر چیز موجود ہے, مگر صحیح اور غلط میں فرق, وہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا نا فیسیلیٹیٹر کا جو ایک لفظ اب متبادل آ گیا ہے استاد کے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ فرق غلط درست میں, حق باطل میں, نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں, وہ بتانے والا ہے. جس زمانے میں میں اسکول میں پڑھتا تھا نا جی, تو ہماری منطق یہ ہوتی تھی کہ ہم ہیں سیکھنے والے, استاد ہے سکھانے والا. صحیح. اب دنیا میں جو نئی تبدیلیاں آئی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں, استاد سکھانے والا بھی ہے اور سیکھنے والا بھی ہے. اچھا. طالب علم سیکھنے والا بھی ہے اور سکھانے والا بھی ہے. یعنی ہم دو فریق آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ بھی سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھا بھی سکتے ہیں. یہ جو تھا نا کہ جی صرف استاد سکھائے گا, وہ فیل ہو گیا تجربہ. ایک بات, اس کا مطلب یہ ہوا کہ استاد کو اتنا اوپن مائنڈ ہونا چاہیے کہ وہ بچوں سے بھی نیا علم سیکھ سکے. مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی کا جو علم ہے, ہمارے مقابلے میں تو بچے زیادہ ٹیکنالوجی کے اوپر دسترس سکتے ہیں نا, تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. وہ جتنے شارپ ہیں چیزوں کے بارے میں, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. ان کا کانفیڈنس ان سے سیکھنا چاہیے. یہ جو استاد اپنی چیزیں بچوں پہ مسلط کرتا ہے نا, ایک تو اس سے باہر نکلنا چاہیے. ایک بات. دوسرا دیکھیے, وقت کے ساتھ ساتھ استاد اپنے آپ کو ری شیپ کرتا ہے. جیسے ہم اپنے شکل کو روزانہ کی بنیاد پہ ری شیپ کرتے ہیں, اپنے ڈریسز کو ری شیپ کرتے ہیں, اسی طریقے سے ایک اچھا استاد اپنے نالج کو بھی ری شیپ کرتا ہے. وہ نئی نئی چیزوں کو سیکھتا ہے, جو نئی چیزوں کو سیکھتا ہے کہ دنیا میں جو نیا علم آ رہا ہے اس سے میں کس طرح سے اپنے بچوں کے پاس ٹرانسفر کروں. ایک بات. پھر اچھا استاد کبھی نصابی کتابوں تک محدود نہیں رہتا, وہ ساتھ ساتھ غیر نصابی کتابوں کی طرف بھی آتا ہے. وہ کتنا ضروری ہے؟ مطلب وہ اس طرح سے ضروری ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, نصابی کتاب کی مدت 1 برس ہوتی ہے. جب آپ امتحان پاس کر جاتی ہیں نا یا کر جاتے ہیں, اس کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. آج مجھے اگر آپ بٹھا دیں, اب تو وہ ہو گئے نا کہ وہ ٹرمز ہو گئے, اگر آج آپ مجھے میٹرک کے ایگزام میں بٹھا دیں, میں فیل ہو جاؤں گا. اچھا. اس لیے کہ میں نے میٹرک کا جو نصاب پڑھا تھا 84 میں, اب تو مجھے بھول بھال گیا. اس کا مطلب وہ نصاب کی مدت 1 برس ہے, اور جو کتاب آپ پڑھتے ہیں غیر نصابی کتابیں, وہ تا حیات آپ کو یاد رہتی ہیں. اشفاق احمد مرحوم نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ کتاب پڑھنا اہم نہیں ہے, کتاب پڑھ کے اپنے اندر اتارنا زیادہ اہم ہوتا ہے. تو اس لیے غیر نصابی کتابیں, فلسفہ ہو, سیاست ہو, سماجیات ہو, تاریخ ہو, مذہب ہو, لٹریچر ہو, ان کا مطالعہ بھی بچے کو لازمی کرنا چاہیے. لیکن یہ کرے گا کون؟ یا تو استاد کرے گا یا والدین کریں گے. اگر یہ دو لوگ نہیں توجہ دیں گے تو بچے اپنے آپ کو نصابی کتابوں تک محدود کر دیتے ہیں, اور جو غیر نصابی کتابوں کے بارے میں ان کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. اور بہت ہی اہم جو پوائنٹ ہے اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ جو غیر نصابی کتابیں ہیں ان کے اوپر ہمیں بہت زیادہ. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جو غیر نصابی کتابوں کے اوپر تو توجہ دلائی جاتی ہے اور جانی چاہیے, مگر جو ہماری نصاب کی کتابیں ہیں اس میں وہ ہم فارمولاز اور وہ تمام چیزیں کیوں ڈالی جاتی ہیں جو ہماری بچوں کی آنے والی زندگی میں کسی اہمیت کی, مطلب الجبرا جو ہے یا وہ جیومیٹری اور وہ تمام چیزیں وہ چند ایک بچوں کو تو آئیں گی ان کی زندگی میں, مگر بہت سی ایسی ہم چیزیں پڑھتے ہیں جو ہمارے کسی یوز میں نہیں آتی, اس کو نہیں تھوڑا سا. دیکھیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اب علم کی بنیاد 5 پرنسپلز ہیں. نمبر 1 انفارمیشن, نمبر 2 نالج, نمبر 3 چیزوں کو کرٹیکلی دیکھنا, نمبر 4 چیزوں کو ایویلویٹ کرنا, اور نمبر 5 چیزوں کا اسسمنٹ کرنا. اچھا, اب آپ یہ بیسک پرنسپل سکھا دیں, بچے اپنا راستہ خود نکال لیں گے. اب ہم کر کیا رہے ہیں, ہم وہ پرانی خیالات, پرانی سوچ, پرانے فارمولے, یعنی نصابی کتابوں میں کئی دہائیوں تک تبدیلیاں نہیں ہوتی. اچھا, آپ آج دیکھیے جیسے آج پاکستانی سوسائٹی ہے وہ جس انداز سے آپریٹ ہو رہی ہے, آپ کو نصابی کتابوں میں اس کی ریفلیکشن نظر نہیں آئے گی. بچوں کو لگتا یہ ہے کہ جیسے ہماری نصابی کتابیں کوئی اور دنیا کی باتیں کرتی ہیں, اور جو پریکٹیکل دنیا ہم بھگت رہے ہیں یا چلا رہے ہیں وہ ایک اور ہے. تو یہ جو گیپ آپ بتا رہی ہیں, اس گیپ کو فل کرنے کا طریقہ یہ ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب آپ 5 سال بعد 10 سال بعد ٹیکسٹ کی بکوں کو ریویو کرتے تھے, اس وقت نالج کا سفر بہت سلو تھا. آج جس طرح سے نالج کا سفر بہت سپیڈ میں 5واں گیئر لگا کے چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے سالانہ بنیادوں پر آپ کو اپنے نصاب کو ریوزٹ کرنا ہے. اچھا, استاد کو نصابی کتابوں کے ساتھ ساتھ
غیر نصابی کتابوں کا بھی ایک سپلیمنٹری مٹیریل ملنا چاہیے بالکل تاکہ وہ اس کے ساتھ اکاموڈیٹ کر سکے, اس کو ایک جوڑ سکے. اب ہمارے یہاں وہ ہو نہیں رہا. اب آپ دیکھیے ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے آج بھی ہم انہیں پر فرسودہ خیالات کے ساتھ کر رہے ہیں جیسے ہم 80s کی دہائی میں کرتے تھے. ٹیچرز کی ٹریننگ ایکچولی ہوتی ہے جو سرکاری سکولز ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ان کے اندر مینڈیٹری ہوتی ہے, لیکن ٹریننگ کے جو طریقہ کار ہیں وہ پرانے ہیں. آپ نئے طریقے سے, مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, بچوں کو اب میوزک کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے. صحیح, ورلڈ وائڈ. اب گرامر سکول میں جائیں, لکاس میں جائیں, تو آپ کو لگے گا بچوں کو کھیل میں میوزک کے اندر بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. پریکٹیکلی باہر لے جاتے ہیں, گارڈنز میں لے جاتے ہیں. اب بچوں کو لیکچرز کے سے زیادہ آدھا لیکچر آدھا پریکٹیکل ورک اس میں ڈال دیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ طریقے ہمیں سیکھنے پڑیں گے نا کہ کیسے بچوں کو ایک ماڈرنائزیشن کے ذریعے سکھایا جائے. پھر یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری مارکیٹ جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے, ہمیں کتنے لوگ کس شعبے کے چاہیے. مثال کے طور پہ آج ہم طے کرتے ہیں کہ جی بہت زیادہ کمپیوٹر کا دور ہے, ہم کمپیوٹر کے بچے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں, 10 سال بعد پتہ چلتا ہے کمپیوٹر کا دور ہی نہیں آیا, کوئی اور نئی چیز آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مارکیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے, الائن کر کے چلنا ہے. تعلیمی اداروں کا انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز جوڑنے چاہیے. اچھا, بچوں کے اندر انٹرپرینور ایٹیٹیوڈ پیدا کریں کہ بچے خود سے چیزوں کو جنریٹ کریں, اپنی اکنامکس کو جنریٹ کریں, سافٹ سکلز کو اسٹیبلش کریں. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب استاد جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہوگا. استاد جتنا اپڈیٹڈ ہوگا نا, جی دیکھیں نا, میرے پاس اگر نالج ہے تو میں تو فرفر بولوں گا, اگر میرے پاس نالج نہیں ہے تو میں زیادہ فرفر نہیں بول سکوں گا. تو جتنا استاد اپنے آپ کو اسلحے سے لیس کرے گا, اسلحے سے مراد نالج سے, انفارمیشن سے, تو وہ اتنا ہی زیادہ نیچے ٹرانسلیٹ کرے گا. اچھا, پھر میں نے دیکھا ہے, آپ اندازہ لگائیے کہ بہت سے ٹیچرز جو ہیں وہ ٹیچرز تو ہیں ٹھیک, لیکن اچھے کمیونیکیٹر نہیں. جی, میں تو یہ سوال میرا نیکسٹ تھا کہ کمیونیکیٹر بھی نہیں ہے, وہ ایکسپلین اس طرح سے نہیں کر پاتے, تو بچوں کی کمیونیکیشن سکلز کیسے بہتر ہوں گی؟ دس از سو امپورٹنٹ. اب آپ یہ دیکھیے, اتنا امپورٹنٹ سوال ہے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں انٹرویوز کے لیے, ماسٹرز لیول کے, ایم ایس سی, ایم فل لیول کے, وہ ان کو بولنا نہیں آتا. تو ہم کہتے ہیں یہ پچھلے 6 سال میں یونیورسٹیز کے اندر کیا کرتے رہے, اس لیے کہ ٹیچرز بھی ان کو کمیونیکیشن کے نہیں ملے, ہم نے ان کی سافٹ سکلز کو ڈیولپ ہی نہیں کیا. اچھا ٹیچر, دیکھیے نا, اچھا کمیونیکیٹر جو ہے اگر اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کرتا تو کون اس کو سپورٹ کرے گا, کون اس کو سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات کو. آپ اندازہ لگائیے, سمجھانا تو بہت دور کی بات ہے, بعض بچے کلاس کے اندر اپنا نام اپنے آپ کو بتاتے ہیں, کلاس کو تو بتاتے ہی نہیں ہیں. یعنی ان کی لیول آف وائس جو ہے وہ اتنی لو ہوتی ہے کہ پوری کلاس کو ان کا نام نہیں پتہ چلتا. ہم وہ ایکسرسائز نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کئی دفعہ آج کل کے زمانے میں, پہلے تو ہم سنتے تھے, مگر آج کل کے زمانے میں جو ٹیچرز ہیں وہ اتنا سنب کر کے یا ڈرا کے رکھنا کتنا ضروری ہے ایک استاد اور مطلب اسٹوڈنٹ کی جو دوستی ہے یا وہ فرینڈلی ماحول. دیکھیے, ایک زمانہ تھا میں خود بہت ڈرتا تھا اپنے استادوں سے. اچھا, مجھے تو اپنے استاد کا ڈنڈا بھی یاد ہے, وہ پانی میں بھگو کے مارا. سر, میں نے خود ہاتھوں کے پیچھے کھائے ہیں دوپٹے. تو وہ ہمیں وہ ڈر اور خوف تو تھا, اور جب ہم اسکول جاتے تھے تو ہمیں خوف کی علامت ظاہر ہوتی تھی کہ جی ہم جا رہے ہیں. اچھا, اب دیکھیے دنیا میں نا آپ جبر کی بنیاد پہ, خوف کی بنیاد پہ, دباؤ کی بنیاد پہ ڈرا دھمکا کے بچے کو بٹھا تو سکتے ہیں, پڑھا نہیں سکتے. وہ بیٹھا رہے گا, کنسنٹریشن لیول ہی نہیں ہوگی. اچھا, اب انوائرمنٹ اتنا فرینڈلی کر دیں کہ بچے میں اور استاد کے درمیان جو رشتہ ہے وہ خوف کی بجائے خوشی کا ہو, محبت کا ہو, جس میں لرننگ ہو, ایٹیٹیوڈ ہو. جس طرح سے استاد اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے اسی طریقے سے اگر وہ اپنے ان بچوں کو بھی دیکھے. اور دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں استاد کیا کرتا ہے, شروع کے جو 5-10 بچے بڑے لائک ہوتے ہیں نا, ان پہ توجہ ہے, جو پیچھے والے بچے ہیں ان پہ توجہ, نیگیٹو باتیں, نیگیٹو گفتگو. اچھا, جو بچہ سب سے کمزور ہے اس پہ سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے, ہم وہ دیتے نہیں ہیں. اچھا, پھر ٹیچرز کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انڈیویجول ٹاک کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان اگر کوئی سوال میں کر دوں تو استاد ناراض ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ ایسا سوال کر دوں جس میں میں استاد کے علم کو چیلنج کر دوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا ٹیچر ہے نہ وہ ویل اویئر ہے, نہ اس کی انفارمیشن اور نالج کا وہ لیول ہے جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے, اور نہ وہ انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے. دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, بعض اوقات آپ کو بہت زیادہ نالج نہیں چاہیے ہوتا, بعض اوقات آپ کو ایک ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے ساتھ آپ بچے کے اندر ایسا انوائرمنٹ پیدا کرتے ہیں
کہ وہ فر چیزوں کو ٹٹولنا شروع کر دیتا ہے, بالکل وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے. بالکل صحیح. ہمارا ٹیچر اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہی نہیں ہے کہ اس سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. Oh yes. بھائی استاد بھی تو غلطی کر سکتا ہے نا, استاد بھی تو غلطی کر سکتا ہے. This is so interesting سلمان صاحب, مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ جب بات کرتے ہیں نا میڈیا کے تھرو تو وی آر آلویز فوکسنگ آن چلڈرن. آج کل کے بچے ٹیچرز وہ بچے نہیں رہے, وہ استادوں کی وہ عزت نہیں کرتے, اور یہ وہ, اور ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج کل کے بچے وہ ادب نہیں کرتے ماں باپ کا, اینڈ دس اینڈ دیٹ. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آج کل کے جو بچے ہیں وہ تو آج کے ہیں نا, تو وہ کیوں ایسے بہیو کر رہے ہیں یہ جاننا بہت. جیسے میں ادب کے بارے میں آپ کو بتاؤں, اگر استاد بچوں کا ادب کرے نا, اور ادب سے مراد کیا ہے, اس کو پیار محبت شفقت دے, اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ جاتے ہیں. میں اپنے کلاس میں بہت سے بچوں سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں سر ٹیچر آتے ہیں وہ ہم پہ روب جماتے ہیں, ہم سے اپنے ذاتی کام کرواتے ہیں, ہم پہ توجہ نہیں دیتے, ہماری بات نہیں سنتے, ہمیں ڈانٹتے ہیں, ہمیں سنب کرتے ہیں. تو پھر ان بچوں کے اندر استاد کی محبت نہیں آ سکتی. میں آپ کو بتاؤں تو یہ بنیادی طور پہ دو طرفہ ریلیشن شپ ہوتا ہے, آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں نا. تو اگر بچہ کچھ کرے گا تو استاد پرفارم کرے گا, استاد کچھ کرے گا تو بچہ پرفارم کرے گا. یہ جو ہم نے کہہ دیا نا سارا کا سارا ملبہ بچے پہ ڈال دیتے ہیں کہ بچہ نکما ہے, نالائق ہے, کچھ نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے والدین نے بچہ آپ کے پاس بھیجا ہے, بالکل اسی لیے اس کو بھیجا اسی لیے کہ آپ نے اس کی ایسی اس کو تراشنا ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ ایک پازیٹیوٹی کا پودا جو ہے نا وہ باہر نکلے. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہا. ہم آج بھی ٹیچرز جو ہے نا ہمارے ہاں ایک روایتی ٹیچرز کے طور پہ آ رہے ہیں, اور میں یونیورسٹیز لیول کی میں بات کر رہا ہوں, میں کسی اسکول پرائمری پہ نہیں آ رہا. یونیورسٹیز لیول پہ بھی ہمارے ٹیچروں کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ بہت لو ہوا ہے. وہ صرف امتحان پاس کرنے کی ایک مشین گاہ بن گئی ہے, اس میں نمبرز کی گیم رہ گئی ہے, اس میں لگاتے ہیں. کہیں بچوں کو غیر نصابی سرگرمیوں میں انگیج نہیں کیا جاتا نہ بچوں کو. اچھا ایک اور چیز دیکھیے, بچہ غلطی کرے تو پورا طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے. اچھا, اور اگر بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی اپریسیشن میں اتنی کنجوسی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا اچھا کام بھی کیا ہے, میں نے اس کو نہیں کیا. تیسرا ایک اور دیکھیے, استاد فیورٹزم کا شکار ہو چکا ہے بہت. اچھا اتنے بچے بچیاں ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ جی استاد فلاں کو بہت زیادہ احترام دیتا ہے, فلاں کو بہت دیتا ہے, مجھے نہیں دیتا. یہ جو بچوں کے اندر ڈسکریمنیشن پیدا ہوتی ہے, اور استاد کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے وہ سارے اس کلاس کا استاد ہے, وہ چند بچوں کا استاد نہیں ہے. پھر کریٹیوٹی پیدا کرے. اگر اس نے کریٹیوٹی پیدا نہیں کرنی, آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو نہیں دیکھنا, اپنی کمیونیکیشن کو امپروو نہیں کرنا, اپنی پریزنٹیشن کو استعمال بہتر نہیں کرنا. اگر استاد اچھا ڈریس پہن کے نہ آئے, اگر اچھا استاد جو ہے وہ داڑھی وغیرہ تراش کر کے نہ آئے, اور وہ اس طرح سے آئے جیسے ڈل, صفائی ستھرائی. اچھا دیکھیے ڈل, بعض ٹیچرز کو تو میں آپ کو یقین کریں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی سائیکولوجیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے. یعنی وہ اتنے ڈل لگتے ہیں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ بچوں کے اندر گرم جوشی کیسا پیدا کریں گے, بچوں کے اندر شوق کیسا پیدا کریں گے. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے بعض ٹیچروں کو دیکھا ہے بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے جب استاد بچوں کے سامنے مایوسی پر مبنی باتیں کرے گا نا تو وہ پھر روشنی تو پیدا نہیں کرے گا. پاکستان تباہ ہو رہا ہے, پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا, آپ پڑھ کے کیا کریں گے, آپ کو تو روزگار نہیں ملنا, تم تو ہو ہی نالائق, ہر طرف برائی ہے. بھائی تو پھر پازیٹیوٹی کیا ہے؟ اس لیے استاد کا کام تو پازیٹیوٹی کو لے کے آگے جانا ہے. ہم نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے چلتے ہیں چیزوں کو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا استاد جو ہے اس کو آج اپنے ایک نیا رول ڈیفائن کرنا پڑے گا جو دنیا کے ساتھ جڑے, دنیا کے علم کے ساتھ جڑے. یہ جو پرانے خیالات, پرانے رسم و رواج, پرانی روایات, پرانے طور طریقے, خدارا ان سے باہر نکل کے جدید دنیا کے معاملات کو سیکھیں تاکہ اس بچہ آپ کو آئیڈیلائز کرے, آپ کو مینٹور کے طور پہ لے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو بچہ پھر آپ کو مینٹور کے طور پہ نہیں دے گا. سلمان صاحب آپ تو یہ پروگرام جب چل جائے گا تو اس کے بعد تو سارے اساتذہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. ابھی بھی دشمنی ہے سارے کے ساتھ. اچھا, دس از واٹ یو ٹاک اباؤٹ. بٹ وہی والی بات ہے کہ میرا خیال ہے لوگوں کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بہتری کی طرف آگے بڑھا جا سکتا ہے, اور جو اس وقت دور ہے اس کے حساب سے ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. کرٹیکل تھنکنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے بچوں کے اندر, یہ کس طرح سے استاد پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیے کرٹیکل تھنکنگ آتی ہے 3-4 چیزوں سے. سب سے پہلے تو آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ وہ غیر نصابی کتابیں پڑھیں, آپ بچوں کے اندر شوق پیدا کریں. آپ 5 کروڑ لگا کے نا ایک مکان تعمیر کرتے ہیں بڑا شاندار, 5 کروڑ روپے لگا کے ایک مکان تعمیر کرتے ہیں نا, اس کے اندر 50 کتابیں بھی نہیں ہوتی.
صحیح. تو گھر کے اندر لائبریری کا کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا تعلیمی اداروں میں لائبریریاں ہیں تو اس میں بچے پڑھتے نہیں ہیں, وہ کیونکہ نمبرز کی پالیٹکس میں الجھا دیا. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مطالعے کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں. صحیح. دیکھیے جب میں انٹریکٹیو سیشنز کرتا ہوں نا تو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈائلاگ ہوتا ہے, بچے بات کرتے ہیں, وہ ایک کرٹیکل سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو سوال کرنا آ جاتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے جتنے بھی سیمینار ہوتے ہیں نا یا جتنے استاد پڑھانے آتے ہیں وہ الف سے شروع ہوتے ہیں پڑھانا, یہ تک ختم کرتے ہیں, سوال جواب کی باری نہیں آتی. تو جب آپ سوال جواب کی باری نہیں لگائیں گے تو کرٹیکل تھنکنگ کہاں سے ہوگی؟ آپ بڑے بڑے سیمیناروں میں لوگ تقریریں کرتے ہیں, سوال جواب کے لیے ایک آدھ سوال کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو چھوٹے گروپوں کے اندر تقریریں کم ہوں اور سوال جواب زیادہ کریں, بچوں کو بولنے کا موقع زیادہ دیں, بچوں کو کرٹیکلی چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں. پھر تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چھوٹے گروپوں میں آپ ایویلویٹ کریں چیزوں کو کہ بھئی آپ یہ مضمون پڑھ کے آئیں اور اس مضمون کو کرٹیکلی آپ نے پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ اب میں کل اپنی کلاس کو کہتا ہوں کہ کل ہم نے پاکستان کے تعلیمی نظام پر بات کرنی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چند تنقیدی سوالات ابھار کے لے کے آئیں. تو بچے جب لے کے آئیں گے تو اس سے ان کی کرٹیکل تھنکنگ بنے گی. دیکھیے کرٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ ہمیں آگے جانے کا راستہ دیتی ہے. صحیح. اچھا واٹس دی ڈفرنس بٹوین کرٹیکل تھنکنگ اینڈ نیگیٹو تھنکنگ؟ دیکھیے کرٹیکل تھنکنگ آپ کو پازیٹیوٹی سے ایک ریزولوشن کی طرف لے کے جاتی ہے. نیگیٹو تھنکنگ جو ہے نا وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے, وہ کہتے کچھ نہیں ہو سکتا. سو کرٹیکلی سوچ کے اس کا حل نکالنا. دیکھیں نا آپ کسی چیز کا کو دیکھتی ہیں, آبزرو کرتی ہیں, پھر اس کو ایویلویٹ کرتی ہیں کرٹیکلی, پھر اس کے بعد اس کا ریزولوشن تلاش کرتی ہیں. جیسے آپ نے مجھ سے بات کی, اب اگر میں یہ کہوں کہ ہر چیز نیگیٹیوٹی اور ساتھ ہی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جی اس کا ریزولوشن کیا ہے, میں کہا کچھ نہیں ہو سکتا, تو پھر تو کچھ نہ ہوا نا. یہ بالکل ایسی جیسے تنقید برائے تنقید ہوتی ہے اور ایک تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ نے بڑا اچھا یاد کرا دیا, تنقید میں اور تضحیق میں فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں استاد سے لے کر پورا تعلیمی نظام تنقید کے نام پہ تضحیق کا زیادہ قائل ہو چکا ہے. بچوں کا مذاق اڑانا, چھوٹے قد, تنگ, کالا, جسے کہتے ہیں کہ تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, آپ بچوں کی تضحیق کرتے ہیں, آپ لوگوں کے خیالات کی تضحیق کرتے ہیں, کمپلیکس میں ڈال. آپ دیکھیے ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے سیاستدانوں کے اوپر تنقید نہیں کرتے, ان کی تضحیق کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھیں یہ جو 11 بجے کے کامیڈی شو ہوتے ہیں, تضحیق شو, کامیڈی کے نام پہ. ایک زمانہ تھا آپ نے دیکھا ہوگا معین اختر, انور مقصود, عطر شاہ خان جیدی, ٹھیک ہے, اسماعیل تارا, زیبا شناز, ماجد جہانگیر, اور آج جس قسم کے کامیڈین ہم نے بٹھا دیے ہیں جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور خاص طور پہ خواتین کی تذلیل کرتے ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے علمی سفر کے اندر تنقید میں اور تضحیق میں فرق ایک, اور دوسرا یہ کہ میں ہر ایک کو شخصیت کو جب پرکھتا ہوں نا جی, ایک ہی پرنسپل لگاتا ہوں, اور وہ پرنسپل ہے کہ آپ آر یو پارٹ آف دا پرابلم اور یا آر یو پارٹ آف دا ریزولوشن. اگر آپ پارٹ آف دا پرابلم ہے تو میں آپ کو اوائڈ کرتا ہوں, اور اگر آپ پارٹ آف دا ریزولوشن ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آخر میں ایک لاسٹ سوال ہے, اس میں میرے خیال ہے ہم ساری چیزیں کور کر جائیں گے. ایک ادارے کے اندر جو بچے بالخصوص یونیورسٹی میں آتے ہیں تو وہ کسی ایک سرٹن علاقے سے نہیں آتے, ڈائیورسٹی آپ کو ظاہر نظر آتی ہے. استاد کی کیا کوشش ہونی چاہیے اور کیا سوچ ہونی چاہیے کہ ہم آہنگی کے ساتھ ہر قسم کے بچوں کو آگے. دیکھیے یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے. ہمارے ہاں جو بچے آتے ہیں نا وہ کچھ ہیں اربن شہروں کے اور کچھ ہیں دیہاتوں سے تعلق, اور کچھ ایسے دیہاتوں سے جو پسماندہ علاقے ہیں, لیا, بکر, میاں والی, ٹھیک ہے. ایک تو یہ فرق ہے اربن رورل کا. دوسرا فرق ہے پیسے کا اور نان پیسے کا, یعنی امیر بچے بھی ہیں اور غریب بچے بھی ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیے کوئی پنجابی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی سرائکی ہے, کوئی دوسرا اردو سپیکنگ ہے. ایک فرق یہ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی فرقہ وارانہ پوزیشنیں ہیں, شیعہ, سنی, دیوبندی, اہل حدیث, فلاں فلاں. ان تمام خیالات کے اندر رہتے ہوئے آپ بچوں کے اندر اگر استاد ان تمام چیزوں کو گلدستہ بنا کر پیش نہیں کرے گا, وہ جان ایلیہ کا ایک مشہور شاعر جو ہے ہمارے کراچی کے, ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے, آؤ اختلافات پر اتفاق کر لیں. آپ کا میرا اختلاف رہے گا لیکن یہ اتفاق بھی رہنا چاہیے کہ آپ اور میں مل کے رہ سکتے ہیں. تو ان سب کو ریسپیکٹفلی ڈس ایگری, ان سب کو ایک گلدستے میں لے کے آنا, ان سب کے اندر احترامیت پیدا کرنا, ان سب میں انسانیت پیدا کرنا, ان سب کے اندر برداشت کو پیدا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو جوڑنا.
اگر یہ ہمارا تعلیمی نظام کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ دیکھیے یہی نوجوان ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ دیہات سے آیا ہوا ہے, پینڈو ہے, یہ جاہل ہے, یہ فلاں فرقے کا ہے تو یہ مسلمان زیادہ نہیں ہے, یہ فلاں علاقے کا ہے تو یہ بڑا مسئلہ. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. پنجاب یونیورسٹی میں بہت سے بچے ایسے آتے ہیں جو بلوچستان سے آتے ہیں, وہ آپ کو پتا گھیرے والی شلوار پہنتے ہیں, چوڑی شلوار, تو لوگ ان کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے لباس کو مذاق بناتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر نفرت آئے گی, تعصب آئے گا, غصہ آئے گا, پھر اس کے اندر بے چینی پیدا ہوگی, پھر وہ آپ کے سامنے مار کٹائی پہ آ جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد کا ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ وہ جو ڈائیورسٹی کا پرنسپل ہے, دیکھیے پاکستان میں ہر طبقے کا لوگ رہتے ہیں, یہاں صرف مسلمان نہیں رہتے, یہاں اقلیتیں بھی ہیں, یہاں ایک فرقہ نہیں رہتا, کئی فرقے ہیں. یہاں امیر غریب بھی ہے, شہری بھی ہے, دیہی بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, نان پڑھے لکھے بھی. ان سب کے اندر چیزوں کو جوڑنا اور ان سب کو ایک بات پہ قائل کرنا, ایک تو یہ کہ ہمیں مل کے رہنا ہے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے, چاہے ہمارے نقطۂ نظر جو ہیں ایک دوسرے سے مختلف کیوں نہ ہو. اگر ہمارا تعلیمی نظام اس ڈائیورسٹی کو قبول کر لے تو یہ جو پاکستان میں بہت سے مسائل ہمیں نفرت میں اور تعصب میں نظر آتے ہیں, ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ سلمان صاحب, بہت بہت شکریہ. اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے کی, اور میں نا آپ سے گفتگو کر کے یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ کس قدر درد رکھتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور کس قدر درد رکھتے ہیں اس تعلیمی نظام کے لیے, کیونکہ جو اندر ہوتا ہے اس نظام کے اندر وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا مشکلات ہیں اور کون کون سے مسائل کا شکار ہے. تمام گفتگو اس قدر خوبصورت ہوئی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ظاہر ہے ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کا احترام کریں, اور مگر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, جتنا رتبہ بڑا ہوتا ہے اتنی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. اور اگر آج کل کے اساتذہ, جیسے کہ ہم نے گفتگو کی, اپنی ان جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھ جائیں تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.